حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے ایک سرخ رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی. حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مجھے عنایت نہیں فرما دیتے؟ یہ چادر خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام. جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا. رحمت تھی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر. تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا. یا رسول اللہ یہ چادر مجھے نہیں عنایت فرما دیتے؟ ہم اگر پیر صاحب کی مولوی صاحب کی کوئی چادر دیکھ لیں اور مانگ لیں تو وہ آگ بگولا ہو جائیں گے، سیخ پا ہو جائیں گے. شرم نہیں آتی ہے؟ ان چیزوں کو تاڑتے ہو. تمہیں تو تحفہ دینا چاہیے تھا. تمہیں تحفہ دینا چاہیے. الٹا پیر صاحب کی اور مولوی صاحب کی ان کی چیزوں کو اتار رہے ہو کہ وہ بھی مجھے عنایت کر دیں. نہیں میرے ساتھیوں، میرے آقا کی تعلیم کچھ اور ہے. یہ جب سے یہ ڈبہ چیزیں شروع ہو گئی نا، ان ڈبہ چیزوں نے ہمیں بالکل ڈبہ، خالی ڈبہ جب ہو نا، اس کے اندر کچھ نہ ہو، وہ کھڑکتا ہی رہے گا، کھڑکتا ہی رہے گا. وہ اپنے وجود کی بات آئے گی کھڑکے گا، چڑھے گا اسے چڑھ آئے گی. اپنی عزت کی بات آئے گی خوب کھڑکے گا وہ. لیکن جب بات عزت رسول کی آئے گی، عزت صحابہ کی اور اہل بیت کی بات آئے گی، وہ گونگا بن جائے گا. پھر اسے صوفیہ کی باتیں یاد آئیں گی. نہیں سب ایک ہیں، مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. جب بات تیری عزت کی آئی تو اس وقت تو یہ تعلیم تجھے یاد نہیں آئی. اس وقت کہتے ہیں نا، یہ دس دیتے کہ جو گالیاں دینی ہیں مجھے دو. نہیں، میرے آقا وہ ہیں جو گالیاں سن کے دعائیں دیتے تھے. لوگ پتھر ان کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، وہ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. لیکن وہ تعلیمیں صرف کسی اور کے لیے ہیں، اپنے وجود اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. میرے ساتھیوں، سرکار تو جہاں سے حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عنایت نہیں فرما دیتے؟ اللہ اکبر. میرے آقا نے فوراً اتاری، وہ چادر مبارک فوراً اتاری، کہا یہ لے لو. حضرت انس نے وہ چادر لے لی. میرے آقا تشریف لے گئے. صحابہ کھڑے ہیں، ساتھی کھڑے ہیں کہ یار انس کچھ تو خیال کرتے ہیں. تجھے پتہ نہیں میرے آقا کے پاس یہ ایک ہی چادر تھی، صرف ایک ہی چادر تھی، وہ بھی تم نے مانگ لی. اللہ اکبر. صحابہ کا عشق دیکھیے، محبت دیکھیے میرے ساتھیوں. حضرت انس کہتے ہیں مجھے پتہ تھا میرے آقا کے پاس یہ ایک ہی چادر ہے، لیکن مجھ سے پوچھو نا میں نے چادر مانگی کیوں ہے؟ میں نے یہ چادر مانگی کیوں ہے؟ میں نے اس لیے مانگی ہے کہ گھر والوں کو وصیت کر جاؤں گا. گھر والوں کو وصیت کر جاؤں گا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں تو مجھے کسی اور کپڑے میں نہیں کفنانا، بلکہ اسی چادر میں مجھے دفنا دینا، اسی چادر میں دفنا دینا. وہ صحابہ جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشارت عنایت فرمائیں کہ یہ جنتی ہے، جنتی ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جس نے ایمان کی نگاہ سے میرے آقا کو ایک مرتبہ دیکھا ہے وہ جنتی ہے. وہ صحابہ کے اگر ان ایمان کا مقابلہ کیا جائے تو ہمارا ایمان کسی حصے میں نہیں آتا، ذرہ برابر بھی نہیں ہے میرے ساتھیوں. تبھی میرے آقا نے فرمایا تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، میرے صحابہ رتی برابر، مٹھی برابر کوئی چیز جاؤ خیرات کریں، تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا اس کے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن ان کے نظریات، ان کا عشق یہ دیکھیے. یہ چادر اس لیے میں نے مانگی ہے کہ کل جب میرا انتقال ہو جائے گھر والوں کو وصیت کر جاؤں گا، وصیت کر جاؤں گا کہ مجھے دنیا کے کسی اور کپڑے میں نہیں کفنانا، بلکہ اگر کفن دینا ہے اسی چادر میں مجھے لپیٹ کے مجھے دفن کر دینا. یہ صحابہ کے عشق اور محبت ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی نام سنا ہوگا جناب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی. عشق و محبت کے امام بلال، جو رنگ کے تو کالے تھے لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جو دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاتا ہے
جو صحیح معنوں میں پیارے محبوب سے عشق کرتا ہے پھر عزت یہ ملتی ہے کہ حضرت بلال آتے ہیں، عمر بن خطاب کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب عمر بن خطاب کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، یہ امت کا سردار آ رہا ہے، سردار آ رہا ہے۔ وہ جناب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن امیہ کے غلام تھے، امیہ نے بلایا، کہا کہ بلال میں نے ایک بات سنی ہے، تو مومن ہو چکا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے؟ کہا ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ امیہ نے کہا کہ دیکھ بلال میں تیرا آقا ہوں، میری حکمرانی تجھ پہ چلتی ہے، تو نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، اجازت بھی طلب نہیں کی، بغیر اجازت کی مسلمان ہو گئے۔ کہا ہاں میں الحمدللہ مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو پھر امیہ نے کہا تیار ہو جاؤ، کہا تم اپنا کام کر میں اپنا کام کرتا ہوں۔ عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دیا۔ جب عشق لگ جائے، محبت رسول دل میں پیدا ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ہرا سکتی۔ آج یہود و نصارہ، یہ کفار جو ہم پر حاوی ہو چکے ہیں، یہ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف دعوے کیے، کھوکھلے نعرے لگائے، اور ہم ایسے بے حس حکمرانوں کے تابع ہیں جن کے اندر نہ ایمان کی غیرت ہے، نہ اپنے ننگ و ناموس کی غیرت ہے۔ ایمانی غیرت تو ویسے ان کی مر چکی تھی، لیکن اپنے ننگ و ناموس کی غیرت بھی ان کے اندر نہیں رہی کہ آج فلسطینی مائیں بہنیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں ظالموں مدد کو تو نہیں آئے، ذرا دفنانے بھی آ جاؤ۔ جن کی لاشیں دفنانے والا کوئی نہ ہو میرے ساتھیوں۔ آج ظلم کی انتہا ہو چکی ہے کہ ہمارے بچے کو سامنے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو باپ کی چیخ نکل جاتی ہے، ماں کی چیخ نکل جاتی ہے۔ جن ماؤں کے سامنے بچوں کو اچھال اچھال کے اور بموں سے مارا جائے، جن ماؤں کے سامنے، جن والدین کے سامنے، اور بلکہ میں آپ ساری یہ ویڈیوز ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ معصوم شیر خوار بچے جن کی عمریں ابھی دودھ پینے کی ہیں، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کا پیٹ چاک ہے میرے ساتھیوں، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اور سامنے ماں باپ کے لاشیں پڑے ہیں، ماں باپ کی میتیں پڑی ہیں۔ کوئی آہوں سسکیوں میں اس طرح سسکیاں بھر رہا ہے، پوری امت مسلمہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ میرے ساتھیوں، یہی امت کا درد ہم سے تب چلا گیا جب ہم نے اسلام کو دیس نکالا کیا، جب اسمبلی میں اسلام کی بات ہو، کہتے ہیں یہ تو دین کی بات مت کرو، اسلام کی بات مت کرو، یہاں آذان کی بات مت کرو۔ پھر کس چیز کی بات کی جائے؟ ہاں، شراب کی بات ہو، فحاشی کی بات ہو، عریانی کی بات ہو، تمہاری بدماشی کی بات ہو۔ اسمبلیاں بنی ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اگر جہاں صحیح معنوں میں کوئی کام چلے تو پھر اسلام کے بغیر کوئی کام یہاں چل نہیں سکتا۔ لیکن آج یہود و نصارہ کی ایمان پر ہم اتنے ان کے ہمارے حکمران غلام بن چکے کہ نہیں، یہ ابھی ایک چور آیا، اس سے بھی پوچھا گیا کہ بتاؤ فلسطین کے بارے میں کیا کہو گے؟ گونگا بن گیا، گونگا، ایک لفظ اس سے نہیں نکلا، ایک لفظ وہ نکال بھی نہیں سکتا لفظ۔ جو خود ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہوں وہ ان کے سامنے کیا بات کر سکتے ہیں؟ ان کو جواب دے سکتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، یا ان کا وارث کوئی جواب دے سکتا ہے؟ ان کو کوئی جواب دے سکتا ہے سلطان محمود غزنوی یا محمد بن قاسم کا وارث کوئی جواب دے سکتا ہے؟ ان کو بتا سکتا ہے کہ ٹھہرو ابھی ہم آنے والے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق اور محبت اگر صحیح معنوں میں ہوتا، آج امت کا درد بھی محسوس ہوتا، اور کوئی مائی کا لال، کوئی دشمن رسول، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی عیسائی آپ کے سامنے دم بھی نہیں مار سکتا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ امیہ نے حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈالی، کس کے باندھا اور چوک پر لے گیا، اور وہاں جا کے اوباش لڑکوں سے کہا کہ آؤ ایک کام تمہیں بتاتا ہوں۔ سارے اوباش لڑکے جمع ہو گئے، کہا اس کی رسی سے پکڑو،
اور کبھی اس گلی لے جاؤ، کبھی اس گلی لے جاؤ، کبھی اس چوک پر گھسیٹو اسے، کبھی اس چوک پر گھسیٹو، منہ دھوڑ مٹی سے پایا۔ بابا فرید، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں منہ دھوڑ مٹی سر پایا، سارا ننگ نہ منہ سوے آیا، کوئی پچھڑ نہ ویڑے آیم، ادھو الٹا عالم کھلتا، کوئی محرم راز نہ ملتا، کیا حال سناما دل کا، کوئی محرم راز نہ ملتا، کیا حال سناما دل کا، کوئی محرم راز نہ ملتا۔ بلال کو کبھی اس گلی دوڑایا جاتا ہے، کبھی اس گلی دوڑایا جاتا ہے، کبھی اس چوک پہ مارا جاتا ہے، کبھی اگلے چوک پہ مارا جاتا ہے۔ بلال بتا تب اپنے محبوب سے عشق کرتا ہے، کہا ہاں پیارے نبی کا نام لیتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب مار مار کے انہوں نے گھر پہنچایا، امیہ نے کہا کہ نہیں ابھی تیری سزا ختم نہیں ہوئی، آگ جلائی گئی، انگارے جلائے گئے۔ کہا بلال ذرا قریب آ۔ بلال قریب آئے، کہا اپنی قمیض اتار۔ اپنی قمیض اتاری، کہا کہ میں تیرا آقا ہوں، حکم دے رہا ہوں ان انگاروں پہ ننگی پیٹھ لیٹ جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال لیٹ جاتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ آج ہمیں عشق رسالت میں نہ کسی نے انگاروں پہ لٹایا ہے، نہ کسی نے کوئی تھپڑے مارے، نہ ہی کسی نے کوئی دھکے دیے، لیکن کیا وجہ ہے میرے ساتھیوں کہ آج حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا دم بھرنے کے باوجود یہ معاشرے میں سراسر بے حیائی اور معاشرے کے اندر نفرتیں، یہ کدورتیں، کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں عشق رسالت معاف کیا ہی نہیں ہے۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کو پڑھا ہی نہیں کہ عشق کا طرز کیا ہے۔ کہا بلال، جب وہ سارے انگارے حضرت بلال کی چربی سے بجھ جاتے ہیں، کہا کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بلال اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک انگارہ امیہ نے اٹھایا، کہا کہ اپنی زبان نکال۔ حضرت بلال نے زبان نکالی، امیہ نے وہ دہتا ہوا انگارہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ رکھا اور زبان پہ رکھ کے پوچھا اب بول کیا کہتا ہے تو؟ حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، احد احد یا احمد احمد، یا اللہ کا نام لے رہے تھے یا محمد کا نام لے رہے تھے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تو میرے ساتھیوں، حضرت بلال نے کہا میں نے کہا نا کہ تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ بلال عشق کا کوئی اتنا کچا نہیں ہے کہ تیرے انگاروں سے ڈر جائے گا، تیری اس آگ سے ڈر جائے گا۔ بلال مر تو سکتا ہے لیکن نام محمد نہیں چھوڑ سکتا، نام محمد نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر جب میرے آقا کا وصال ہو جاتا ہے، وہی بلال کبھی اس گلی دوڑتے ہیں دیوانہ وار، کبھی اس گلی دوڑتے ہیں، کبھی اس چوک پر جاتے ہیں، کہتے ہیں یارو میرے محبوب کا حال سناؤ، میرے محبوب کا حال سناؤ۔ کہا بلال تجھے معلوم نہیں آقا کا وصال ہو چکا ہے، حضور اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ کہا نہیں ایسی بات مت کرو، بلال مر جائے گا۔ بلال کے اندر وہ سکت نہیں کہ یہ بات برداشت کر سکے، حتیٰ کہ پھر حضرت بلال اسی ٹائم وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ سے برداشت نہیں ہو سکا حضور کی جدائی، آپ کا فراق، آپ ملک شام چلے جاتے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں دیدار عطا فرمایا۔ بلال ہم سے دور چلے گئے ہو، میں نے کہا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم نے یاریاں نبھائیں اپنوں سے، ہم نے دوستیاں نبھائیں دنیا داروں سے، ہم نے وفائیں نبھائیں دنیا داروں سے۔ جب نبھانے کی بات وفائے مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں مشکل نظر آتی ہے۔ نبھا کر دیکھو، بلال سے میرے آقا فرماتے ہیں بلال میرا مدینہ چھوڑ کر چلے گئے ہو، آج میں تمہیں دیدار کرانے آیا ہوں، ذرا میرے پاس تو تشریف لے آؤ۔ اللہ اکبر، ذرا میرے پاس تو آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ صبح میرے آقا کے اس
پیغام پر حضرت بلال کہتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے۔ صبح اٹھتے ہی اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوڑ لگائی ملک شام سے مدینے کی طرف۔ شام کو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، جب سامنے گنبد خضرا پہ نظر پڑتی ہے، حضرت بلال کبھی اس ستون پہ جاتے ہیں، کبھی اس ستون پہ جاتے ہیں، کبھی اس طرف دوڑتے ہیں، کبھی اس طرف دوڑتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا غلام حاضر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا چہرے سے پردہ ہٹاؤ نا، بلال کو دیدار کراؤ نا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکار خویش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، بکار خویش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس ناراضی کن، شہاب کس ناراضی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ، مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ یہ وہ الفاظ جب حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ روضہ رسول کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یا رسول اللہ اپنا دیدار عنایت فرمائیے، اپنا چہرے کا دیدار عطا کیجئے۔ امام اہل سنت کو جب دیدار نہیں ہوتا تو آخر میں فرمایا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ امام اہل سنت پھر کہتے ہیں بکار خویش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس ناراضی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ یہ آوازیں لگاتے جب سو جاتے ہیں تو امام اہل سنت کو حضور کا دیدار عطا ہو جاتا ہے۔ تو بلال نے بھی یہ صدا لگائی، یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، مجھے دیدار کرایا جائے، آپ کے چہرے کا دیدار کا مشتاق ہے۔ اللہ اکبر، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے پر جب دھاڑے مار مار کے حضرت بلال روئے، چاروں طرف سے صحابہ جمع ہو جاتے ہیں، عاشق جمع ہو جاتے ہیں کہ بلال آ گیا ہے، حضور کا مؤذن آ گیا ہے، آذان دینے والا آ گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ بلال آج آذان سنا دو، بلال آذان سنا دو۔ بلال کہتے ہیں یارو مجھے مت چھیڑو، میرے درد کو مت جگاؤ، میں آذان نہیں دے سکتا، کیونکہ جب میں آذان دیتا تھا سامنے نظر کرتا تھا رسول اللہ موجود ہوتے تھے، جب میں یہ کلمات کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، میرے آقا سامنے جلوہ گر ہوتے تھے۔ آج میرے آقا یہاں نہیں ہے، میں آذان نہیں دے سکتا، یارو مجھے معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں ایسے بلال نہیں مانیں گے، جاؤ حسنین کریمین کو لے کر آؤ، ان کا احترام کرتے ہیں۔ جب حسنین کریمین آتے ہیں، امام حسن حسین آتے ہیں، اے بلال ذرا آذان سنا دے جو حضور کے زمانے میں سنایا کرتا تھا۔ اب جناب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے نبی کے نواسو، میں تمہیں نہ نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں بلال نے جب آذان دی ہے، اللہ اکبر، مدینے شہر کی جو بچیاں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، جب ان کے کانوں میں حضرت بلال کی آواز پڑتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی جب صدائیں بلند ہوتی ہیں، میرے ساتھیوں، وہ جو شیر خوار بچے، ماؤں کی گود میں دودھ پیتے بچے، اور وہ بچے جنہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے پیار فرمایا کرتے تھے، بوسے دیا کرتے تھے، جب ان کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، وہ بھی رو کر ماں سے پوچھتے ہیں کہ ماما آج مؤذن تو آ چکا ہے لیکن امام کہاں ہے؟ مؤذن کی آواز تو آ رہی ہے، امام الانبیاء کہاں ہیں؟ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان کا پیار دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی محبت دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، میں نے کہا نا کہ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، میرے آقا نے بچوں سے پیار سکھایا ہے، بچوں سے محبت سکھائی ہے، بڑوں کا ادب سکھایا ہے، چھوٹوں سے شفقت سکھائی ہے، بوڑھوں کا ادب سکھایا ہے، بوڑھوں کی تعظیم سکھائی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک بندہ حضور سے عشق کا بھی دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے بعد میں تلخی آ جاتی ہے، ایک بندہ حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے لیکن بچوں پہ ظلم کرتا رہتا ہے، ایک نوجوان حضور سے محبت کا دم بھی بھرتا ہے لیکن
माँ बाप का एहतराम नहीं करता, हुजूर से मोहब्बत का दम भरता है लेकिन बड़ों का एहतराम नहीं करता, हुजूर से इश्क का दम भरता है, मोहब्बत का दम भरता है लेकिन वालिदैन का अदब व एहतराम नहीं करता, बड़ों का अदब व एहतराम नहीं करता, तो फिर जान लो मेरे साथियों ये मोहब्बत झूठी है। ये तुम्हें शैतान झांसा दे रहा है कि यहाँ से बदतमीजियाँ करते रहो, यहाँ से बदइखलाकी करते रहो, यहाँ से जो मर्जी आए करते रहो, शरीयत की धज्जियाँ उड़ाते रहो, लेकिन एक बार ज़ोर से नारा लगा देना, लोग कह देंगे ये आशिक रसूल है। एक बार ज़ोर से हुजूर का नाम ले लेना, ये कह देंगे हुजूर का आशिक है। कोई और तो कह सकता है लेकिन हकीकी मानों में जो आशिक होगा वो तुम्हें हरगिज़ नहीं कहेगा। आशिक तब कहलाओगे जब तुम्हारी निगाहें झुकी होंगी, आशिक तब कहलाओगे जब मेरे आका का नाम आए तुम्हारी आंखें छमा छम आंसू बरसाएं, आशिक तब कहलाओगे जब मेरे हुजूर के किरदार की बारी आए, सीरत की बारी आए, उठते बैठते नजर आए कि वाकई हुजूर से मोहब्बत करने वाला है, हुजूर से मोहब्बत का दम भरने वाला है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क और मोहब्बत नसीब फरमा।